فرزندان اسلام، تمام مسلمین و مسلمات، تمام سامعین و سامعات، منبر رسول پر جلوہ بار علماء کرام، حفاظ اعظام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی بہ تتم الصالحات، والصلاة والسلام علی سید الکائنات وعلی آلہ وازواجہ واہل بیتہ المطہرات، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، وقال اللہ تبارک و تعالی ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون، ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ واولئک هم المہتدون۔ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ کرتی رہے گی پیش شہادت حسین کی، آزادی حیات کا یہ سرمدی وصول، کرتی رہے گی پیش شہادت حسین کی، آزادی حیات کا یہ سرمدی وصول، چڑھ جائے کٹ کے سر تیرا نیزے کے نوک پر، چڑھ جائے کٹ کے سر تیرا نیزے کی نوک پر، لیکن تو ظالموں کی اطاعت نہ کر قبول، اور دور حیات آئے گا قاتل قضا کے بعد، دور حیات آئے گا قاتل قضا کے بعد، ہے ابتدا ہماری تیری انتہا کے بعد، قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ عزیزان گرامی وقار، فرزندان اسلام اور امت کے غیور مسلمانوں، آج ہم نے اور آپ نے یہ بابرکت محفل امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف نسبت کرتے ہوئے رچائی بسائی اور منائی ہے۔ اللہ رب قدیر کی بارگاہ میں دعا ہے کہ پروردگار عالم ہم سب کی اس محفل مبارکہ کو قبول فرمائے، اور اس کا بہتر اجر و جزا ان تمامی مسلمان کو عطا فرمائے جنہوں نے کسی بھی طرح سے دامے درمے سخن قدمے اس مبارک محفل کو منعقد کرنے میں حصہ لیا ہے۔
عزیزان گرامی، ہم امت مسلمہ ویسے تو وقت بہت زیادہ ہو چکا ہے اور لوگ بھی اب سننے کے موڈ میں نہیں ہیں، کیونکہ ہم مسلمانوں کا یہ المیہ رہا ہے کہ ہم جنہیں سننا چاہیے انہیں نہیں سنتے اور جنہیں کم سننا چاہیے انہیں زیادہ سنتے ہیں۔ جن باتوں سے ہمارا فائدہ ہونے والا ہے یا جس کی باتوں سے ہمیں کچھ ملنے والا ہے اس کی باتوں پر توجہ نہیں دیتے، اور جن باتوں میں تھوڑی سی چاشنی ہوتی ہے ان کو بڑے شوق سے سنتے ہیں۔ اسی وجہ سے امت مسلمہ آج حوادثات کا شکار ہے، پریشانیوں میں مبتلا ہے، آزمائش، آلام اور رنج و غم اس کے ساتھ تھوپ دیے گئے ہیں۔ اس المیوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ یہ بہت بڑی ٹریجڈی ہے کہ آپ نے جو وقت شعراء کو سننے کو دیتے ہیں اس سے زیادہ وقت آپ مقررین کو سننے میں دیں۔ اور محفلیں جب بھی منعقد کی جائیں تو اس میں نعت پڑھنے والوں کی تعداد کم ہونا چاہیے، تقریر بولنے والوں کی تعداد زیادہ ہونا چاہیے۔ کیا خیال ہے حضرت؟ مگر ہمارے یہاں برعکس ہے کہ پوری کی پوری محفل شعراء سے بھری ہوتی ہے، اس میں کہیں ایک شخص ہوتا ہے جو تقریر کرنے کے لیے ہوتا ہے۔ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ محفل منعقد کرنے والے رات بھر جاگتے ہیں، مگر صبح اگر ان سے پوچھا جائے کہ انہوں نے آج کی محفل سے کیا حاصل کیا تو شاید ان میں سے کوئی بندہ نہ بتا پائے کہ ہمیں آج رات بھر جاگنے سے کیا ملا۔ ایک بھی نصیحت کے بعد، ایک بھی ایسی بات جس کو آپ اپنی زندگی کے لیے سرمایہ حیات بنا سکیں اور جس پر عمل کر کے آپ کی زندگی کامیاب ہو سکے، وہ آپ نہیں سیکھتے۔ ہمارا مزاج یہ بن گیا ہے کہ ہم یا تو ایسے شعراء کو سنیں گے جو ایک شعر کو 10 بار پڑھتے ہیں اور ایک شعر میں کم سے کم 4-5 مرتبہ آپ سے سبحان اللہ بلواتے ہیں اور کم سے کم 2-3 بار نعرہ تکبیر بلند ہوتا ہے، اور اگر خطیب کو بھی سنیں گے تو ایسے ہی مقرر کو ہم سنیں گے جو بہت زیادہ چیخ و پکار کرتا ہو، جو کرسیاں توڑ دے، چاہے اس کی باتیں ہمیں سمجھ آئیں یا نہ آئیں، مگر ہمارا مزاج خطابت کے سلسلے میں اور نعتیہ کلام کے سلسلے میں یہ بن چکا ہے۔ اس سے باہر نکلنے کی ضرورت ہے، کیونکہ دنیا اپڈیٹ ہو رہی ہے، دنیا تبدیل ہو رہی ہے، مسلمانوں کو بھی بدلنے کی ضرورت ہے۔ خیر، اللہ تبارک و تعالی ان باتوں پر عمل کرنے کی اور انہیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آئیے میں اپنی گفتگو شروع کرنے سے قبل ہم سب مل کر
اپنے آقا انعامدار مدینہ کے تاجدار سیدی ابرار و اخیار جان عالمین طٰہٰ و یاسین سید المرسلین امام النبیین جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ علیہ تحیہ و ثنا کی جانب لو لگا کر ہدیہ درود پاک بآواز بلند پڑھیں اور پیش کریں۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ عزیزان گرامی، امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے قریب 1350 برس بیت چکے ہیں، لیکن اس کے باوجود یہ واقعہ اس قدر تازہ کیوں ہے اور اس واقعے کی یاد کو اس قدر سیلیبریٹ کیوں کیا جاتا ہے؟ ہم مسلمان ہر محرم میں اسے اتنا زیادہ کیوں مناتے ہیں؟ آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ جبکہ آپ تاریخ اسلام اٹھا کر دیکھیں تو اسلامی تاریخ میں اگر ہم اس واقعے کو اس لیے مناتے ہیں کہ اس میں بہت سارے لوگوں کا قتل ہوا، تو اسلامی تاریخ میں ایسے واقعات سے بھری پڑی ہے کہ جس میں یہاں تو 72 ہیں، کہیں کہیں 7200 اور کہیں کہیں 72,000 لوگوں کا قتل ہوا، لیکن آج تک ان واقعات کو نہ منایا جاتا ہے نہ کوئی سیلیبریٹ کرتا ہے۔ آپ دیکھیے، اسپین میں مسلمانوں نے تقریباً 800 برس حکومت کی، مسلسل مسلمان 800 برس اس پر حاکم رہے، پھر اس کے بعد اس کا زوال ہوا۔ جب اس کا زوال ہوا تو وہاں کا جو آخری بادشاہ تھا ابو عبداللہ، وہ اپنے لشکریوں کو لے کر، اپنے مسلمانوں کو لے کر فرنینڈ کے ملک سے نکلنے لگا۔ تو عیسائیوں کا جو بادشاہ تھا اس نے وہاں کے مسلمانوں کا قتل عام کرنا شروع کر دیا، جہاں تک کہ تاریخ بتاتی ہے کہ بہت سے مردوں کو قتل کر دیا گیا، تہہ تیگ کر دیا گیا، اور جو چھوٹے چھوٹے بچے تھے ان کو لائن میں کھڑا کر کے اس کے بعد میں ان پہ گھوڑے دوڑا دیے گئے۔ اللہ اکبر! مگر اس کے باوجود وہ تاریخ اپنے ماضی میں چھپ کر کے رہ گئی، نہ تو آج کوئی مسلمان اسے سیلیبریٹ کرتا ہے اور نہ ہی تو ہماری نئی نسلوں کے ذہنوں میں وہ واقعہ موجود ہے۔ اسی طریقے سے بغداد پہ بادشاہ اسلام اور مسلمانوں کی کئی برس حکومت رہی، پھر اس کے بعد میں بغداد پہ بھی ظالموں کا اور کافروں کا تسلط ہوا، تو بغداد میں مسلمانوں کا اس قدر قتل عام کیا گیا کہ مسلمانوں کے سروں سے میناریں تعمیر کی گئی تھی، اتنے لوگوں کو قتل کیا گیا تھا کہ مسلمانوں کے خون سے دریائے دجلہ میں کئی دن تک مسلمانوں کا خون بہتا رہا، اور جب ان کا خون ختم ہوا تو مسلمانوں کے ہاتھوں سے لکھی ہوئی کتابوں کی سیاہی بہتی رہی، یعنی کہ لاشوں کا کوئی شمار نہیں، مقتولین کا کوئی شمار نہیں، تعداد اس قدر زیادہ، مگر وہ بھی واقعہ ماضی کے دریچے میں چھپ گیا، نہ تو آج ہم میں سے کسی کو وہ یاد ہے، نہ ہی تو ہم کبھی اسے یاد کرنا گوارا کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت سے واقعات ہیں
آپ کا انڈیا جب آزاد ہوا تو بہت سارے مسلمانوں کا بھی قتل ہوا، بہت سے غیر مسلموں کا بھی قتل ہوا۔ اس طریقے سے اور بھی بہت سی تاریخیں جو انتہائی دردناک ہیں، مگر اس کے باوجود ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہ سارے واقعات جس زمانے میں ہوئے تھے اسی زمانے میں چھپ کر کے رہ گئے۔ اور انگریزی کا ایک مقولہ ہے "دا ٹائم از دا گریٹ ہیلر"، کہ وقت زخموں کو بہت جلدی بھر دیتا ہے۔ جیسے جیسے وقت گزرتا ہے تازہ زخم مندمل ہو جاتے ہیں اور وہ اچھے ہو جایا کرتے ہیں، لیکن اس کے باوجود 1300 برس پہلے جو واقعہ کربلا کی سرزمین پہ ہوا تھا، آج تک اس کی تاریخ زندہ ہے، اس کے منانے والے زندہ ہیں، اسے سیلیبریٹ کرنے والے زندہ ہیں، اس کا جشن منانے والے، ان شہدائے کربلا کی محفلیں منعقد کرنے والے، ان کی یاد منانے والے، ان کا ذکر کرنے والے آج کروڑوں میں کیوں موجود ہیں؟ تو اس کی ایک ہی وجہ ہے کہ جب کوئی قتل کسی ملک کی بقا کے لیے ہوتا ہے، جب کوئی شہادت کسی انسانی بقا کے لیے ہوتی ہے یا اقتدار کی طلب میں ہوتی ہے، تو وہ واقعہ اور وہ قتل جہاں پر ہوتا ہے وہیں پہ ختم ہو جاتا ہے۔ لیکن جب کوئی شہادت یا کوئی واقعہ اسلام کے تحفظ کے لیے ہوتا ہے، جب کوئی قتل اسلام کے قانون کی پاسداری کے لیے ہوتا ہے، جب کوئی شہادت نظام مصطفیٰ کی سربلندی کے لیے ہوتا ہے، تو جب تلک کہ وہ نظام باقی رہتا ہے تب تلک کہ وہ شہادت باقی رہتی ہے، جب تلک کہ وہ قانون زندہ رہتا ہے تب تلک شہادت زندہ رہتی ہے۔ زندہ باد زندہ باد، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مذہب اسلام، مذہب اسلام، سبحان اللہ بے شک۔ اور امام حسین کی شہادت نظام مصطفیٰ کو زندہ رکھنے کے لیے تھی، رسول کائنات علیہ الصلوۃ والتسلیم کے لائے ہوئے دین کی بقا کے لیے تھی۔ اس وجہ سے جب تلک کہ نظام مصطفیٰ قائم رہے گا، جب تلک کہ رسول کائنات علیہ السلام کی شریعت باقی رہے گی، تب تلک کہ امام حسین کی یاد باقی رہے گی، شہادت امام حسین کا تذکرہ ہوتا رہے گا۔ اب آئیے ہم تاریخ کے ان نقوش کو دیکھتے ہیں جس میں امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور مصطفیٰ کائنات علیہ الصلوۃ والتسلیم کی الفت و محبت اور ان کے آپسی تعلقات کو دیکھتے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کے نواسۂ اکرم حضرت امام حسین کی ولادت سے پہلے ان کی دادی جان حضرت ام الفضل رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک خواب دیکھا۔ انہوں نے دیکھا کہ رسول کائنات علیہ الصلوۃ والتسلیم کے جسم اطہر کا ایک لتھڑا کاٹا گیا اور ان کی گود میں لا کر کے رکھ دیا گیا۔ رسول کائنات علیہ الصلوۃ والتسلیم کے جسم مبارک سے گوشت کا ایک لتھڑا کاٹا گیا اور حضرت ام الفضل کی گود میں لا کر کے رکھ دیا گیا۔ جب صبح نمودار ہوئی اور حضرت ام الفضل بیدار ہوئی تو وہ اس خواب سے گھبرا گئیں، وہ ڈر گئیں کہ یہ خواب شاید بہت بھیانک ہو۔ چنانچہ وہ دوڑی دوڑی رسول کائنات علیہ السلام کی بارگاہ میں آئی، مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کی بارگاہ میں حاضر ہوئی اور انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، آج کی رات میں نے ایک بھیانک خواب دیکھا، آج کی رات میں نے ایک بہت ہی ڈراؤنا خواب دیکھا، اتنا فیر اور اتنا خوفناک
کہ میں اس کو دیکھ کر کے گھبرا گئی ہوں۔ مصطفیٰ کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ام الفضل بتاؤ تو کہ وہ واقعہ کیا ہے، وہ خواب کیا ہے؟ حضرت ام الفضل رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان کیا، یا رسول اللہ، آج کی شب میں نے خواب میں دیکھا کہ آپ کے جسم مبارک سے گوشت کا ایک ٹکڑا کاٹا گیا اور وہ میرے گود میں لا کر کے رکھ دیا گیا۔ یا رسول اللہ بتائے کہ اس کی تعبیر کیا ہے؟ مصطفیٰ کائنات علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، یہ خواب تو بہت مبارک خواب ہے، یہ خواب تو بہت عمدہ خواب ہے۔ بات دراصل یہ ہے، اور اس خواب کی تعبیر یہ ہے کہ ان قریب میری بیٹی فاطمہ کے گھر میں ایک بچہ پیدا ہوگا اور وہ تمہاری گود میں دیا جائے گا۔ چنانچہ کچھ دنوں کے بعد حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت ہوئی۔ جب حضرت امام حسین کی ولادت ہوئی اور ان سے پہلے حضرت امام حسن کی ولادت ہوئی، تو یہ حسن و حسین جو نام ہے یہ رسول کائنات علیہ الصلاۃ والتسلیم نے رکھے، اور یہ جنتی نام ہے جو خدا نے مصطفیٰ کو بتایا، اور مصطفیٰ نے امام حسین اور حسن کے نام رکھے۔ تاریخ یہ بتاتی ہے، خود حضرت علی بیان فرماتے ہیں کہ جب میرے بیٹے حسن کی ولادت ہوئی، یعنی کہ جب پہلا بیٹا پیدا ہوا، تو میں نے اس کا نام اپنے چچا کے نام پر حمزہ رکھ دیا، کیونکہ میرے چچا کا نام حمزہ تھا۔ اور پھر اس کے بعد میں جب میرے چھوٹے بیٹے کی ولادت ہوئی، امام حسین پیدا ہوئے، تو میں نے ان کا نام اپنے بھائی کے نام پر جعفر رکھ دیا۔ پہلا نام میں نے اپنے چچا کے نام پہ حضرت حمزہ رکھ دیا، اور دوسرا نام اپنے بھائی کے نام پر جعفر رکھ دیا۔ مگر جب رسول کائنات علیہ الصلاۃ والتسلیم تشریف لائے اور بیٹوں کو طلب فرمایا، پھر مجھ سے پوچھا کہ بچوں کے نام کیا رکھے گئے، آپ نے ان بچوں کا کیا نام رکھا؟ تو میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، ایک کا نام میں نے اپنے چچا کے نام پر حمزہ رکھ دیا، اور دوسرے کا نام اپنے بھائی کے نام پر جعفر رکھ دیا۔ تو رسول کائنات علیہ الصلاۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا کہ تم نے جو نام رکھے ہیں وہ نام بھی بہت مبارک ہیں، اور جن کی محبت میں تم نے رکھے ہیں ان کی محبت بھی تسلیم ہے، مگر اللہ تبارک و تعالی نے مجھے یہ حکم دیا ہے، انی امرت ان اغیر ہذین الاسمین، اللہ تبارک و تعالی نے مجھے جبرائیل کے ذریعے سے یہ حکم دیا کہ میں ان دونوں کے ناموں کو چینج کر دوں، ان دونوں کے نام کو تبدیل کر دوں، اور ایک کا نام حسن رکھ دوں اور ایک کا نام حسین رکھ دوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب رسول کائنات علیہ الصلاۃ والتسلیم نے حمزہ اور جعفر نام تبدیل کر کے حسن اور حسین رکھ دیا۔ اور یہ حسن اور حسین نام کون سے تھے؟ تاریخ یہ بتاتی ہے کہ پوری عرب کنٹری میں 500 برس تک، اس سے پہلے حسنین کریمین کے نام رکھے جانے سے پہلے 500 برس تک کسی کے بچوں کا نام حسن یا حسین نہیں ہوا تھا۔ یعنی کہ اللہ تبارک و تعالی نے حسن و حسین ناموں کو پوشیدہ رکھا تھا، یہاں تک کہ مصطفیٰ علیہ السلام کے نواسے پیدا ہوئے تو اب مصطفیٰ کو یہ حکم ہوا کہ اپنے بچوں کے نام رکھیں، اور یہ نام حضرت ہارون علیہ الصلاۃ والتسلیم کے بچوں کے نام تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیم کے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام، جو ایک بہت بڑے برگزیدہ پیغمبر، ان میں سے ان کے 2 بچے تھے،
ان میں سے ایک کا نام شبیر اور دوسرے کا نام شبر تھا. تو ان کی لینگویج میں شبیر اور شبر نام کا جو میننگ تھی، عربی زبان میں اسی میننگ کا نام حسن اور حسین ہوتا ہے. جو میننگ شبیر اور شبر کی ہے وہی میننگ حسن اور حسین کی ہے. تو اللہ تبارک و تعالی نے اپنے پیغمبر کو یہ حکم دیا کہ تم ان دونوں کے نام حضرت ہارون علیہ السلام کے بچوں کے نام پر رکھو. چنانچہ معلوم یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالی نے پیدائش سے ہی حسن اور حسین کے معاملے کو اخروی بنا دیا. حسن اور حسین کا معاملہ دنیاوی نہیں چھوڑا، بلکہ حسن اور حسین کا معاملہ اخروی ہو گیا. حسن اور حسین کے لیے جنتی کھلونے بھی آتے، حسن اور حسین کے لیے جنتی پھول بھی آتے. اور مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے تو یہ بھی ارشاد فرما دیا، الحسن والحسین ہما ریحانتایا من الدنیا، کہ حسن اور حسین میرے دنیاوی پھول ہیں. یہ مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے دنیا میں ارشاد فرمایا. اس لیے ارشاد فرمایا کہ اے لوگوں سنو، غور سے سن لو، اللہم انی احبہما فاحبہما، اے اللہ میں ان حسن و حسین سے محبت کرتا ہوں، بس اے اللہ تو بھی ان سے محبت فرما. وَأَحِبَّ مَن يُحِبُّهُمَا، اور اس سے بھی محبت فرما جو ان دونوں کو محبوب رکھے. جو لوگ حسن و حسین سے محبت کریں خدا بھی ان سے محبت کرے، اور جو حسن و حسین سے بغض رکھیں خدا بھی ان سے بغض رکھے. اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، من احبہما فقد احبنی، جس نے حسن و حسین سے محبت کی اس نے گویا کہ مجھ سے محبت کی. ومن احبنی فقد احب اللہ، جس نے مجھ سے محبت کی گویا اس نے اللہ تبارک و تعالی سے محبت کی. ومن احب اللہ ادخلہ الجنہ، اور جسے اللہ کی محبت میسر آئے خدا اسے جنت میں داخل فرمائے. سبحان اللہ اور سبحان ارشاد اللہ. فرمائے بے ومن شک ابغضہما، اور جس نے حسن و حسین کو ناراض کیا، جس نے حسن و حسین سے دشمنی رکھی، جس نے حسن و حسین سے عداوت رکھی، فرمایا فقد ابغضنی، تو گویا کہ اس نے حسن و حسین سے نہیں بلکہ مجھ سے دشمنی رکھی، بلکہ اس نے مجھ سے عداوت رکھی. ومن ابغضنی فقد ابغض اللہ، اور جس نے مجھ سے دشمنی رکھی تو گویا کہ اس نے خدا سے دشمنی لی. ومن ابغض اللہ ادخلہ النار، اور جس نے خدا سے دشمنی مول لی خدا اسے جہنم میں داخل فرمایا. اللہ اکبر. آپ اندازہ فرمائیے. تو حسن و حسین کی محبت جنتی ہونے کی دلیل ہے اور خدا کا محبوب ہونے کی دلیل ہے، اور حسن و حسین کی عداوت جہنمی ہونے کی دلیل ہے اور خدا کی دشمنی کی بھی دلیل ہے. خدا اور رسول کی رضا حسین اور حسن کی محبت میں شامل ہے، اور خدا اور رسول کی دشمنی بھی حسین اور حسن کی دشمنی میں شامل ہے. جس نے حسن و حسین کو عزیز رکھا خدا اور مصطفیٰ بھی اسے عزیز رکھیں گے، اور جس نے حسن و حسین سے دشمنی کی خدا اور مصطفیٰ بھی اس سے دشمنی رکھیں گے. اور جو شخص خدا اور مصطفیٰ کو دشمنی مول لے تو خدا کی دشمنی سے بچ کر کون جا سکتا ہے؟ خدا کی دشمنی سے کون باہر ہو سکتا ہے؟ جس نے خدا کی دشمنی کو مول لیا تو اس کا ٹھکانہ تو جہنم ہی ہے، اس کا داخلہ تو جہنم ہی ہے. اسی وجہ سے رسول کریم علیہ السلام نے ایک اور حدیث میں ارشاد فرمایا. آپ نے ارشاد فرمایا حسین منی و انا من حسین، کہ حسین مجھ سے ہیں اور میں حسین سے ہوں. سوال یہ ہوتا ہے کہ حسین مجھ سے ہیں، یہ تو سمجھ میں آتا ہے کیونکہ بیٹا پوتے اور دادا اور نواسے سے ہوتا ہے. پوتا دادا سے ہوتا ہے، نواسے نانا کے ذریعے سے ہوتا ہے، باپ